یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں ہوں محمد اظہر القاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین اردو میڈیا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گرد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں، میرے باغات خشک ہو گئے، میوہ جات آنا بند ہو گئے، پودے سوکھ رہے ہیں، پھل نہیں آ رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کرو۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول محفل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آبادی میں بارش ہونا بند ہو چکا ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، آسمان سے بارش کا برسنا ختم ہو چکا ہے، پودے جل رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، خشک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کرو۔ پھر وہ صحابی رسول بھی محفل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے نکاح کیے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نرینہ نہیں حاصل ہوئی، کوئی بیٹا بیٹی اللہ نے مجھے نہیں دیا، چنانچہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم استغفار کرو۔ چنانچہ وہ صحابی بھی محفل میں بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں ایک اور شخص آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم استغفار کرو۔ چنانچہ چاروں شخص کو آپ نے چاروں کے الگ الگ مسئلے کا حل صرف استغفار کی کثرت بتایا۔ ایک صحابی رسول محفل میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ چار شخص آئے، چاروں کے الگ الگ مسائل تھے، لیکن آپ نے سب سے حل صرف استغفار بتایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دوران تبلیغ یہ خوشخبری سنائی تھی، یہ مزدہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے لوگو، اگر تم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، گناہوں سے معافی طلب کرو گے، تو یقیناً تمہارا رب ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف بخش نہیں دے گا بلکہ تمہیں چار قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلے فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے جھماجھم بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکت دے گا اور تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت ہوگی۔ اور پھر فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
باغوں کو پھلوں سے بھر دے گا، فصلیں تمہاری لہلہا اٹھیں گی، اور وانہارا نہریں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جاری فرما دے گا، چشمے جاری فرما دے گا۔ تو یہ 4 قسم کی خوشخبری حضرت نوح علیہ السلام نے دوران تبلیغ اپنی امت میں بیان فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چاروں باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور میں نے وہی حل پیش کیا جو ہمارے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت میں فرمایا۔ تو دوستو اب مجھے اجازت دیجئے، میں ہوں آپ کا بھائی محمد اظہر القاسمی۔ اگر آپ تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔